بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی نویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ کے سبق عقیدہ رسالت کے حوالے سے نبوت و رسالت کے معنی و مفہوم، ضرورت نبوت و رسالت، حب رسول، اطاعت و اتباع، حب رسول اور ختم نبوت کا مفہوم، حب رسول اور ختم نبوت کے مفہوم کو تفصیل سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس کے بعد اس سبق کے متعلق کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر انتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سبق کا نام ہے عقیدہ رسالت۔ اس میں بتایا گیا ہے سب سے پہلے نبوت و رسالت کے لغوی و اصطلاحی معنی و مفہوم۔ عقیدہ رسالت یعنی اللہ کے رسولوں پر عقیدہ رکھنا اسلام کا دوسرا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اس طرح سے پچھلے سبق میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے۔ لفظ نبوت نبأ سے ماخوذ ہے، یعنی نبأ سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی خبر کے ہیں، اور خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے، اس کی جمع انبیاء ہے۔ اور رسالت لغت میں پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو نبی کی جمع انبیاء اور رسول کی جمع رسل ہے۔ دین کی اصطلاح میں نبوت و رسالت ایک اعلیٰ روحانی منصب ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو منتخب کر کے فائز فرمایا ہے۔ یعنی نبوت ایک ایسا منصب ہے کہ جو عبادات اور مجاہدات کے ذریعے نہیں حاصل ہوا کرتا، کسی خاص قوم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی خاص مہربانی اور خاص عطا ہے جو وہ اپنے برگزیدہ بندوں میں سے اپنے خاص بندوں کو چن کر نبوت کے منصب پر فائز فرماتا ہے، جس کے ذریعے انسان کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ مطلب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ نبیوں کو بھیجے جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے، اللہ رب العزت کی پہچان ہے، تو وہ نبیوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ مطلب کہ نبوت و رسالت ایک ایسا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ یعنی نبی رہتا مخلوق میں ہے، لیکن مخلوق میں رہتے ہوئے اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے احکام و ہدایات اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ڈائریکٹ کسی انسان کو مخاطب کر کے اس پر وحی نازل نہیں کیا کرتا، بلکہ وہ نبیوں کے ذریعے سے اپنے پیغامات اللہ رب العزت اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے، اور ان کے ذریعے انسانوں کو ہدایت اور اصلاح و تربیت کرتا ہے۔ یعنی نبیوں ہی کے ذریعے اللہ رب العزت ہدایات کی اور اصلاح کی تعلیمات دیتا ہے۔ جو شخصیت اس منصب پر فائز ہوتی ہے اس سے نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ رسالت ملنے سے پہلے بھی رسول کی حیثیت اپنی قوم میں اعلیٰ ہوتی ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہوتا کہ نبوت کے اعلان سے پہلے نبی کی زندگی کچھ اور ہو، اس کا مقام کچھ اور ہو، اور نبوت کے بعد مقام کچھ اور ہو۔ اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ نبی اپنی قوم میں اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، مثالی زندگی گزارتا ہے۔ وہ معصوم یعنی گناہوں سے پاک باز یعنی پاک دامن، نرم خو یعنی مزاج کے لحاظ سے نرمی رکھنے والا، نیک تینت کردار کے لحاظ سے نیک، سچا اور امانتدار ہوتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں کسی بھی نبی کے اندر اس کے اعلان نبوت سے پہلے اس لیے موجود ہوتی ہیں تاکہ جب وہ وقت مقررہ پر اپنی نبوت کا اعلان کرے تو کردار کے لحاظ سے یہ ساری خوبیاں اس میں اعلان نبوت سے پہلے موجود ہوں، تاکہ کسی کو اس کے نبی ہونے کے حوالے سے اعتراض نہ ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ یعنی یہ بھی ایک اسلام کا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہمارے نبی سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، ان تمام نبیوں اور ان تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ سب اللہ پر
اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ یعنی قرآن مجید کی تعلیمات سے بھی پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا یہ قرآنی تعلیمات میں سے ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اور صرف ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، بلکہ تمام کے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے ضرورت نبوت و رسالت، یعنی ایسی کیا ضرورت ہے کہ نبی اور رسول کا ہونا ضروری ہے؟ کیا ڈائریکٹ اللہ رب العزت بندے کو ہدایت نہیں دے سکتا؟ تو وہ جو وجوہات ہیں ان میں پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے انسان کی پیدائش اور زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت انبیاء اور رسول کے ذریعے بتایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس پر انسان کی دنیا و آخرت کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کی شخصی صورت یعنی پریکٹیکل وہ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے رکھا ہے۔ یعنی انسان کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت فزیکلی طور پر خود اس لیے نہیں کر کے دکھا سکتا کہ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر ان چیزوں پر عمل کر کے دکھائے۔ اگر نبی شخصی صورت میں نہیں ہوں گے، تو اگر نبی شخصی صورت میں نہیں بھیجا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا عملی طور پر نمونہ انسان کے سامنے نہیں ہوگا۔ مثلا اس طرح سے پچھلے سبق میں بھی یہ مثال دی گئی تھی کہ اگر نماز کا حکم آ جائے اور درمیان میں نبی نہ ہو تو پھر نماز کے عملی طریقے کو کر کے دکھانے کے لیے کسی شخص کی ضرورت پڑے گی، تو اس شخص کو جس کو عملی طور پر وہ عبادت کر کے دکھانی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو نبی مقرر کرے۔ دوسرے نمبر پر ہے انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ عملی زندگی کے لیے اس کے سامنے کوئی مثال یا نمونہ ہو جسے دیکھ کر اس کے موافق زندگی گزار سکے، اور پیغمبروں کی زندگی لوگوں کے لیے بہترین مثال یا نمونہ عمل ہوتی ہے۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو اپنی ایسی پاکیزہ زندگی گزار کر دنیا میں سے جائے کہ لوگوں کے لیے اس شخصیت کو فالو کرنا نمونہ عمل بن جائے، لوگ فخر محسوس کریں کہ اس نبی جیسی، اس شخص جیسی بہترین مثال اور کوئی نہیں ملتی۔ تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ کردار کے لحاظ سے، افکار کے لحاظ سے، عادات و اطوار کے لحاظ سے کوئی ایسی شخصیت ہو جو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہو اور وہ بہترین زندگی گزار کر دنیا سے جائے۔ اس کے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول یا نبی کی ہو سکتی ہے، اس کے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول یا نبی کی ذات ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول پر کتاب نازل فرماتا ہے۔ صاحب کتاب اس کی تعلیمات اور احکامات اور حکمتیں سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ یعنی یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اگر جنات میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو جنات نظر نہیں آتے، فرشتوں میں سے اگر کسی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، سوتے جاگتے نہیں ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف، اولاد کے معاملات، روزگار کے معاملات نہیں ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے بھی انسان کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتے تھے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو یہاں ضرورت بتائی گئی ہے نبی کی، وہ یہ کہ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت محاسبہ اور پوچھ گچھ کی جگہ۔ اب اگر لوگوں کو سرے سے کوئی رہبری فراہم نہ کی جائے تو قیامت کے دن ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ہدایت ہی نہیں ملی تو ہم عمل کیسے کرتے۔ اس طرح سے عام طور پر کئی بار اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب امتحانات قریب آتے ہیں تو جو سبق، جو ٹاپکس استاد نے پڑھائے ہوتے ہیں، امتحان بھی صرف اسی کا لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا سبق جو پڑھایا نہ گیا ہو یا سلیبس کا حصہ نہ ہو، جس کے بارے میں استاد نے بتایا نہ ہو، اگر امتحانات میں اس سے متعلق کوئی سوال آ جائے تو طلبہ کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے سلیبس کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے استاد نے ہمیں پڑھایا ہی نہیں ہے، تو اس کا امتحان ہم کیسے دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آخرت کے اندر
جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مثلا نماز کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، بدی اور نیکی کے بارے میں، تو ان تمام چیزوں کے کیے جانے کے لیے اگر کسی کو نبی بنا کر امت کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجا جائے گا تو قیامت کے دن کوئی شخص بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ ہمیں تو ان چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہی کوئی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو اس لیے بھی نبی کو بھیجا جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن کے حساب و کتاب کے مطابق بندوں کو آخرت کی تیاری کروا سکے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بندوبست فرمایا ہے، اسی طرح روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نبوت اور رسالت کا اہتمام فرمایا ہے۔ اس طرح سے دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا انتظام کر کے دیا ہے، اسی طرح روحانی یعنی انسان کی روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ رسولوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں لوگوں کو دین حق کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ انسانوں کو ایمان کی طرف بلائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا حکم دیں تاکہ لوگوں پر حجت پوری ہو جائے، پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 125 کا مفہوم ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ، رسولوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ انسانوں کی روحانی تربیت ہو سکے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کی محبت۔ قرآن کریم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی 4 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اطاعت، نمبر 3 اتباع، نمبر 4 محبت۔ حب یا محبت ایک فطری کشش اور فطری جذبے کا نام ہے، یعنی ہر انسان کے دل میں محبت کا عنصر رکھا گیا ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان محبت کیا کرتا ہے۔ اگر یہ محبت مذہب کے رشتے کی بنیاد پر ہو تو روحانی محبت یا ایمان کی محبت کہلاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہماری ہر قسم کی محبت کی حقدار ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ ہستی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مومنوں کے محسن و مربی ہیں۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد جو محبتیں انسان کے دل میں رکھی گئی ہیں، ماں باپ کی محبت اس لیے ہے کہ ماں باپ کے احسانات ہوتے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد سب سے زیادہ احسانات ماں باپ کے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے انسان چونکہ اپنے ماں باپ کا سب سے زیادہ احسان مند ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ کی محبت رکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بہن بھائی، اسی طرح سے یہ سارے دنیاوی رشتے ہیں۔ جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے ان تمام رشتوں کے اس انسان پر احسانات دنیا تک رہتے ہیں، لیکن قبر میں جانے کے بعد اور آخرت کی زندگی، ان تمام معاملات میں سب سے زیادہ احسانات اگر کسی کے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی اور رسول کے ہوتے ہیں۔ کہ ماں باپ رشتہ دار صرف دنیا تک ساتھ دیتے ہیں، لیکن نبی انسان کے مرنے کے بعد اپنے امت کو قیامت کے دن تک یعنی جنت میں لے جانے تک اس کو ساتھ دیتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نبی سے محبت ضروری ہے کہ وہ مومنوں کے محسن یعنی احسان کرنے والے اور مربی یعنی تربیت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا حکم دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان یا اطاعت معتبر ہی نہیں جس کی بنیاد محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ہو۔ یعنی کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے۔ پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت بھی محض ظاہری اور رسمی قسم کی نہ ہو، بلکہ ایسی محبت ہو جو تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا سب سے بڑھ کر محبت ماں باپ کی ہوتی ہے، پھر بہن بھائیوں کی ہوتی ہے، پھر رشتہ داروں کی ہوتی ہے، اعزاء و اقارب کی ہوتی ہے، لیکن نبی کی محبت ان تمام محبتوں سے بڑھ کر ہو۔ یعنی ایسی محبت ہو کہ اگر نبی کی محبت کے مقابلے میں کوئی اور شخص رکاوٹ بننے لگے تو تمام رشتوں کو چھوڑ کر نبی کی محبت کو مقدم رکھا جائے، جس کے مقابلے میں عزیز سے عزیز تر رشتے اور محبوب سے محبوب تر تعلقات کی بھی قدر و قیمت نہ رہ جائے، جس کے لیے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑا جا سکے۔ یعنی اگر نبی کی ذات کا معاملہ آئے اور جان قربان کرنی پڑے، دنیا کو چھوڑنا پڑے، تو بندہ اپنے نبی کی محبت میں وہ کرنے سے بھی گریز نہ کرے۔ قرآن مجید میں اسی محبت کا معیار یہ بتایا گیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی انسان کا اتنا اپنی جان پر خود کا حق نہیں ہے جتنا حق ہماری زندگی پر، ہماری جانوں پر اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور حدیث شریف میں حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علامت ایمان قرار دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان کی حدیث نمبر 15 ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص
اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی تمام رشتے جس میں ماں باپ آ جائیں، اولاد آ جائے، سارے کے سارے دنیا کے رشتے آ جائیں، ان سب سے بڑھ کر محبت ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے اطاعت و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت کا لفظ تو اسے بنا ہے جس کے معنی دلی آمادگی ہے، یعنی دل کو آمادہ کرنا، فرما برداری کرنا یا حکم بجا آوری کرنا، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، یہ نہیں ہوگا کہ کچھ حکم مانے اور کچھ نہیں مانے۔ گویا دلی آمادگی کے ساتھ فرما برداری اور قبول کر لینے کے رویے کا نام اطاعت ہے، یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اس حکم پر سر تسلیم خم کیا جائے۔ اس کے بعد اتباع، دل کی حقیقی محبت اور طبیعت کی پوری آمادگی اور ایک گہرے قلبی لگاؤ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قدم اور ہر ادا کی پیروی لازمی کرنا اتباع کہلاتا ہے۔ یعنی اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا بندہ اس پر عمل کرے، اور اتباع وہ ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا گیا چاہے حضور نے اس کا حکم نہ بھی دیا ہو، تو اتباع کا مطلب ہے کہ ہر قدم اور ہر ادا کی پیروی لازمی کی جائے۔ یعنی جو حضور کو کرتے دیکھا اس پر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا حضور کے حکم کے بغیر، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ تو اطاعت حکم کی بجاوری اور اتباع کسی عمل کی پیروی کہلاتی ہے۔ یعنی جب اطاعت کلی اور محبت قلبی جمع ہوں گے تو اتباع کہلائے گا، یعنی اس قدر محبت ہو کہ حضور کا ہر عمل انسان کو پیارا لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام بتائے ہیں یا ہدایات دی ہیں یا عمل فرمایا ہے اس کی اطاعت کی جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت چاہتا ہے، یعنی جس طرح سے قرآن مجید میں فرمایا گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے، تو چونکہ اللہ رب العزت اپنے احکامات کی فرما برداری چاہتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد ذریعہ رسول ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں سے کلام نہیں کرتا بلکہ اپنے رسول کے واسطے سے ہی کلام کرتا ہے۔ رسول ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور اس کے احکام سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو عربی آیت میں نے پڑھی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے، جس کا ترجمہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس کے بعد رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، یعنی اوپر جو کچھ گزرا ہے یہ کسی بھی نبی کے حوالے سے عمومی تعلیمات تھیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر تکمیل کو پہنچا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کم و بیش 1,24,000 نبی گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کمالات علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں تمام شامل کر دیے گئے، یعنی جو خوبیاں جو کمالات آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک الگ الگ نبیوں کو اللہ رب العزت نے عطا کیے، وہ ساری خوبیاں سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں رکھ دیے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت خصوصی فضیلت کی حامل ہے، ان تمام رسولوں کی شریعتوں کے جملہ فضائل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے، جن میں سے چند خصوصیات یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے عمومیت و عالمگیریت، یعنی دوسرے نبیوں کو مخصوص علاقوں اور مخصوص قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور نہ صرف پوری کائنات کے رسول ہیں بلکہ قیامت تک کے لیے رسول ہیں اور ہر قوم کے رسول ہیں، ہر زمانے کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہے پہلی شریعتوں کا نسخ، یعنی حضور سے پہلے جتنے بھی نبی آتے رہے ان نبیوں کے آنے کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے جتنی بھی پچھلی شریعتیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، آدم علیہ السلام کی شریعت، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، ان تمام کی شریعتوں کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے کینسل کر دیا، ختم کر دیا، منسوخ کر دیا۔ یہ خصوصیت بھی ہمارے نبی کی نبوت کی ہے۔ اس کے بعد ایک کاملیت، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی گزرے، کسی کی بھی نبوت، کسی کی بھی شریعت کو کامل شریعت اللہ رب العزت نے نہیں قرار دیا۔ ہمارے نبی کی شریعت کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں فرمایا گیا کہ آج میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، یعنی شریعت مکمل کر دی۔ اب حضور کے بعد کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ حضور سے پہلے جو شریعتیں جن جن نبیوں کو ملا کرتی تھیں، اس کے بعد اگلی شریعتیں آتے رہنے کی گنجائش باقی ہوتی تھی، لیکن حضور کی شریعت کامل ہے اور اس کے بعد کسی شریعت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ہے حفاظت کتاب۔ پچھلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان کی حفاظت نہیں کی گئی، ان میں تبدیلیاں واقع ہوئیں، لیکن ہمارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی بھی حفاظت کی گئی۔ اس کے بعد ہے سنت نبوی کی حفاظت۔ پچھلے نبیوں کا سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ہر چیز کا عمل ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضور سوتے کس طرح سے تھے، جاگتے کس طرح سے تھے، گفتگو کس طرح سے فرمایا کرتے تھے، چلتے کس طرح سے تھے، لوگوں سے معاملات کس طرح سے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، اپنی ازواج مطہرات سے معاملات کس طرح سے ہوتے تھے، ایک ایک لمحہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کتابوں کے اندر محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ خصوصیت بھی کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ اس کے بعد ہے جامعیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت میں یہ خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کمپریہنسو ہے، جامع ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں عمل کرنے کے لیے نمونہ نہ ملے۔ اور اگلی خصوصیت ہے ختم نبوت، یعنی پچھلے نبیوں میں سے کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں آخری نبی ہوں۔ یہ اعزاز بھی صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا کہ حضور کے بعد نبوت ختم ہو گئی، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ختم نبوت، ختم کے لغوی معنی ہے مہر لگانا، کسی چیز کی انتہا اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا، یہ لفظ ختم کے معنی ہے۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یک کے بعد دیگر ہے، یعنی ایک کے بعد ایک کئی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، یہ سلسلہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی آخری نبی نہیں تھا، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے اور اسلام کے دائرے سے خارج ہے، یعنی اب قیامت تک کوئی شخص بھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہہ سکتا۔ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی آخری ابدی الہامی کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی، یعنی جس طرح سے نبی کوئی نہیں آنا تو اسی طرح سے کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، دین مکمل ہو گیا، اب ختم نبوت ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اس طرح سے یہ آیت کریمہ میں نے اوپر پڑھی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یعنی یہ اعزاز بھی ہمارے نبی کو حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے آخر میں یہ بھی اعلان فرما دیا کہ تمہارے لیے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس کے بعد ہے ختم نبوت کی ضرورت، یعنی ایسی کیا وجہ ہے کہ حضور کے بعد کسی نبی کا آنا ضروری نہیں ہے؟ جب دین مکمل ہوا اور دین اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار ہوا، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4252 ہے،
کہ میری امت میں 30 ایسے جھوٹے ہوں گے جن میں ہر ایک اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی قرآن مجید نے بھی یہ بتایا اور حدیث پاک کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، جو لوگ میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے وہ سب جھوٹے ہوں گے۔ ذکر کردہ حدیث سے واضح ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے۔ اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر تمام امت کا اجماع و اتفاق ہے، یعنی اس عقیدے پر کوئی دو رائے نہیں ہے، پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کی وجہ، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کی کچھ وجوہات یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل کی گئی جس کے الفاظ و احکام اب تک محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ یعنی پچھلے نبیوں کی کتابوں میں چونکہ تبدیلیاں آتی رہیں، ان کی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، تو اس لیے نئی کتاب کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ ہمارے نبی پر نازل کی جانے والی کتاب قرآن مجید نہ صرف یہ کہ محفوظ ہے بلکہ قیامت تک مکمل ضابطۂ حیات کتاب ہے، یعنی کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کامل اور مکمل شریعت دی گئی، جس میں ایسی جامع اور اصولی تعلیم دی گئی ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید ایسی کتاب ہوتی کہ جس میں مزید رہتی دنیا تک تعلیمات کی ضرورت پڑ سکتی ہوتی تو پھر نئی کتاب بھی آتی، اور نئی کتاب آتی تو نیا نبی بھی آنا ضروری ہوتا۔ تو چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ضابطۂ ہدایت ہے، لوگوں کے تمام معاملات کو اس میں رکھا گیا ہے، تو اس لیے نہ کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قوموں، علاقوں اور قبیلوں کی طرف نبی ہو کر آئے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر نبی اپنی مخصوص قوم کے لیے ہوتا، مخصوص علاقے کے لیے ہوتا۔ ایک ہی وقت میں کئی نبی مختلف قوموں اور مختلف علاقوں میں ہوا کرتے تھے، مختلف قبیلوں میں ہوا کرتے تھے۔ ان کی نبوت وقتی تھی، یعنی جب تک وہ دنیا میں ظاہری طور پر رہتے تب تک ان کی نبوت ہوتی، جو ہی وہ دنیا سے نبی پردہ فرما جاتے ان کی جگہ کوئی اور نبی آ جاتا، اس قوم کے لیے نیا نبی آ جاتا۔ تو ان کی نبوت وقتی تھی اور اپنی قوموں کے لیے خاص تھی، یعنی وہ نبی پھر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں ہوا کرتے تھے۔ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پوری انسانیت اور بین الاقوامیت کے لیے عام ہے اور قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے لیے ہے۔ تو چونکہ مختلف زمانوں میں الگ الگ نبی اور رسول ہوا کرتے تھے، تو الگ الگ قوموں کے لیے نبیوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ تو حضور چونکہ پوری اقوام عالم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اس لیے اب دوبارہ سے کسی نبی کے آنے کی ضرورت پیش ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کی صداقت پر یقین رکھیں، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہوئے اپنی تمام خواہشات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے تابع کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد ادب و احترام کریں، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و جلال کی وجہ سے ہمیشہ تواضع و انکساری سے رہیں، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور خلاف ورزی کرنے سے اجتناب کریں، یعنی بچیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی تمام مسلمانوں کے خیر خواہ رہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اپنے قول اور عمل سے آگے پھیلائیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، رسالت اور نبوت کے لغوی اور اصطلاحی معنی و مفہوم بتائیں۔ کا جواب ہے، نبوت اور رسالت کا لفظی اور اصطلاحی معنی۔ عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ لفظ نبوت نبعن سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی خبر دینے کے ہیں۔ خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے، اس کی جمع انبیاء ہے، اور رسالت پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے، جس کی جمع رسل ہے۔ نبوت و رسالت کا اصطلاحی مفہوم۔ دین کی اصطلاح میں نبوت و رسالت ایک اعلیٰ روحانی منصب ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے
خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسولوں کے ہی ذریعے اپنے احکامات بندوں تک پہنچاتا ہے اور انہی کے ذریعے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح و تربیت کرتا ہے۔ رسالت سے قبل رسول یا نبی کی حیثیت۔ رسالت ملنے سے پہلے رسول کی حیثیت اعلیٰ ہوتی ہے۔ وہ معصوم، پاکیزہ، نرم خو، نیک طبیعت، سچے اور ایماندار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ اسلام میں عقیدہ رسالت کا درجہ۔ اسلام میں عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا دوسرا بڑا درجہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 ہے۔ اس کے بعد سوال ہے عقیدہ رسالت پر تفصیلی مضمون لکھیں۔ اس کے جواب میں سب سے پہلے لغوی معنی۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں، جبکہ نبوت کے لغوی معنی خبر کے ہیں اور نبی خبر دینے والے کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی۔ اسلام میں نبوت و رسالت ایک عالمی روحانی منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ نبی اور رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے جو فرشتوں کے ذریعے ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ نبوت و رسالت کی ضرورت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا اصل مقصد اس کی عبادت بتایا ہے اور اس کی عبادت کا یہ طریقہ انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے اور اس عبادت کی بنیاد پر انسان دنیا و آخرت میں فلاح پاتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت محاسبے کی جگہ ہے۔ اب اگر لوگوں کو سرے سے کوئی رہبری فراہم نہ کی جائے تو قیامت کے دن ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ہدایت بھی نہیں ملی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے علاوہ روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نبوت اور رسالت کے ذریعے بندوبست فرمایا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی 4 بنیادیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 اطاعت، نمبر 2 اتباع، نمبر 3 ایمان، نمبر 4 محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فطری بھی ہے اور مذہبی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہماری ہر قسم کی محبت کی حقدار ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مومنوں کے محسن و مربی ہیں۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام محبتوں پر غالب آ جائے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان سے زیادہ عزیز قرار دیا اور کہا کہ اسی میں ایمان کی تکمیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع۔ اتباع کے لفظی معنی دلی آمادگی اور فرما برداری کے ہیں۔ اس میں آدمی کی مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کچھ حکم مانے اور کچھ نہ مانے۔ اتباع دل کی حقیقی محبت اور طبیعت کی پوری آمادگی اور گہرے قلبی لگاؤ کا نام ہے۔ یعنی جب اطاعت کلی اور محبت کل بھی جمع ہوں گے تو اتباع کہلائے گا۔ رسالت محمدی کی خصوصیات۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کی تعلیمات کا نچوڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں شامل کر دیا گیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت خصوصی فضیلت کی حامل ہے۔ اس شریعت میں دیگر تمام مثالوں کی شریعت کے فضائل کو جمع کیا گیا ہے، اور اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 عمومیت و عالمگیریت، نمبر 2 پہلی شریعتوں کا نسخ، نمبر 3 کاملیت، نمبر 4 حفاظت کتاب، نمبر 5 سنت نبوی کی حفاظت، نمبر 6 جامعیت، نمبر 7 ختم نبوت۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اطاعت و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جواب ہے اطاعت و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت کا لفظ طلوع سے بنا ہے، جس کے معنی دل کی آمادگی، فرما برداری کرنا یا حکم کی بجاوری ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ حکم مانے اور کچھ نہیں مانے۔ گویا دلی آمادگی کے ساتھ فرما برداری قبول کر لینے کے رویے کا نام اطاعت ہے۔ اس کے بعد اتباع، دل کی حقیقی محبت اور طبیعت کی پوری آمادگی اور ایک گہرے قلبی لگاؤ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قدم اور ہر ادا کی پیروی،
لازمی کرنا اتباع کہلاتا ہے۔ یعنی جب اطاعت کلی اور محبت قلبی جمع ہوں گے تو اتباع کہلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام بتائے ہیں یا ہدایات دی ہیں اس کی اطاعت کی جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ مومن کہلانے کا مستحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے میں اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اطاعت رسول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے عقیدہ ختم نبوت کی تشریح کریں۔ اس کا جواب ہے عقیدہ ختم نبوت۔ لفظ ختم نبوت کے معنی مہر لگانا، کسی چیز کا اختتام اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ان کے بعد کئی انبیاء تشریف لائے اور پھر یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اب کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ دین کی تکمیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور اس کے ساتھ ہی آسمانی کتاب کا بھی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ختم نبوت کی ضرورت۔ جب دین مکمل ہوا اور دین اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار ہوا کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے آخری نبی ہونے کے متعلق قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا۔ اس کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 14 ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، میری امت میں 30 ایسے جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4252 ہے۔ ذکر کردہ آیت اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونے پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ ختم نبوت کی وجوہات۔ اللہ کے رسول پر ایک ایسی کتاب کا نزول جس کے الفاظ اور احکام قیامت تک محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کامل اور مکمل شریعت دی گئی، جس میں ایسی تعلیمات کا نچوڑ ہے جو قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل نکال سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی نبوت وقتی تھی اور اپنی قوم اور قبیلے کے لیے خاص تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اقوام عالم کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ حرف آخر۔ ہمیں چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کی صداقت پر یقین رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہوئے اپنی تمام خواہشات کو ان کے تابع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا بھی احترام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور خلاف ورزی سے اجتناب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے تمام پیغام کو آگے پھیلائیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کیا اہمیت ہے؟ تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل ایمان یعنی ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ سورۃ الاحزاب میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا سبب، اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے مستحق اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، جن کی محنتوں کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت و دولت دین میسر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں جس قدر تکالیف مجھے دی گئیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں،
اور وہ سب تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غرض سے برداشت کی کہ امت آخرت کی تکالیف سے بچ جائے۔ قرآن کریم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی 4 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اتباع، نمبر 3 اطاعت، نمبر 4 محبت۔ محبت ایک فطری کوشش اور فطری جذبہ کا نام ہے، اور اگر یہ محبت مذہب کے رشتے کی بنیاد پر ہو تو روحانی محبت یا ایمان کی محبت کہلاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہماری ہر قسم کی محبت کی حقدار ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ ہستی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مومنوں کے محسن و مربی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا حکم دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان یا اطاعت معتبر ہی نہیں جس کی بنیاد محبت رسول پر نہ ہو۔ پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت محض ظاہری نہ ہو، بلکہ ایسی محبت ہو جو تمام محبتوں پر غالب آ جائے، جس کے مقابلے میں عزیز سے عزیز تر رشتے اور محبوب سے محبوب تر تعلقات کی بھی قدر و قیمت نہ رہ جائے، جس کے لیے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑا جا سکے۔ قرآن مجید میں اس محبت کا معیار یہ بتایا گیا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے، جس کا ترجمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علامت ایمان قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی حدیث نمبر 15 ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مختصر سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، نبی یا رسول کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نبی۔ لفظ نبی نبون سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی خبر کرنے کے ہیں۔ انبیاء سے مراد اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جنہیں اللہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ نبیوں کی صحیح تعداد تو اللہ کو معلوم ہے، مگر مشہور قول کے مطابق تقریباً 1,24,000 انبیاء تشریف لائے۔ نبی اگرچہ انسان ہوتے ہیں، مگر اللہ نے انہیں ایسی صفات اور خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے جو عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ رسول کے لغوی معنی ہے پیغام دے کر بھیجا ہوا، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ دین کی اصطلاح میں رسول وہ شخص ہے جس کو اللہ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو اور انہیں خاص شریعت اور کتاب سے نوازا ہو۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، آخری رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کی تعلیمات کا نچوڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں شامل کر دیا گیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ اس شریعت میں دیگر تمام رسولوں کی شریعت کی خصوصیات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ رسالت محمدی کی چند خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، عمومیت و عالمگیریت۔ نمبر 2، پہلی شریعتوں کا نسخ۔ نمبر 4، کاملیت۔ نمبر 5، حفاظت کتاب۔ نمبر 6، سنت نبوی کی حفاظت۔ نمبر 7، جامعیت۔ اور نمبر 8، ختم نبوت۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، ختم نبوت کے متعلق قرآن مجید و احادیث کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ اس کا جواب ہے، ختم نبوت اور قرآن مجید۔ جب دین مکمل ہوا اور دین اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے متعلق قرآن مجید میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ سورۃ الاحزاب میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں۔ ختم نبوت اور حدیث شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس کا ترجمہ ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، ایمان کامل کی پہچان کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، ایمان کامل سے مراد مکمل ایمان کے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور اس کے لیے ہاتھ کو روکا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ نمبر 1، اللہ کے لیے محبت۔ حدیث پاک میں جو پہلا اصول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔
ان لوگوں سے محبت کرے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جیسے صحابہ کرام وغیرہ۔ اس کے بعد ہے اللہ کے لیے نفرت۔ حدیث میں بیان کردہ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر انسان کسی سے بغض رکھے تو صرف اللہ کے لیے رکھے، یعنی ایسے افراد سے بغض جو اللہ کے نظام میں خرابی پیدا کرنے کے باعث ہوں، جیسے کفار اور مشرکین۔ اس کے بعد ہے اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ حدیث میں بیان کردہ تیسرا اصول یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے کسی کو عطا کرے تو اس میں اس کا اپنا ذاتی مفاد یا لالچ شامل نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف رضائے الہی کو مد نظر رکھے۔ اس کے بعد ہے اللہ کے لیے ہاتھ روکنا۔ حدیث میں بیان کردہ چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر انسان کسی کو کچھ عطا کرنے سے روکے تو اس میں صرف اللہ کی رضا شامل ہو، نہ کہ اپنے اختلافات۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کتاب میں موجود کثیر انتخابی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، نبوت اور رسالت ایک ایسا منصب ہے جو کہ آپشن الف کوئی بھی انسان محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے، آپشن بے عبادت گزار لوگوں کو ملتا ہے، آپشن جیم خدمتیں خلق کرنے والوں کو ملتا ہے، آپشن دال اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت اور رہبری کے لیے بھیجا ہے، آپشن الف کتاب، آپشن بے نبی، آپشن جیم فرشتہ، آپشن دال جن۔ تیسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پہلے نبی ہیں، آپشن الف حضرت آدم علیہ السلام، آپشن بے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن جیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپشن دال حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف حضرت آدم علیہ السلام۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔